السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. طالب علم کے لیے مرحبا، ویلکم. صفوان بن اسال کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں سرخ چادر سے سہارا لیے ہوئے تشریف رکھتے تھے. بس میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں طلب علم کے لیے حاضر ہوا ہوں. یعنی میں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا ہے طالب علم کے لیے، ویلکم. بے شک طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں اور ایک دوسرے پر ہجوم کرتے ہیں یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اس چیز کی محبت کی وجہ سے جس کو وہ طلب کرتا ہے. یعنی جب انسان کے دل میں علم حاصل کرنے کی محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو فوری طور پر یہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جب ہم یہاں پر آئیں تو ہماری واحد نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، اپنے علم کو تر و تازہ کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کام پر جو ہمیں وعدے کر رکھے ہیں ان کا شوق رکھتے ہیں اور اس کی امید رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے. 18واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قد افلح المؤمنون، ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے. ایمان والوں کے لیے کون سی کامیابی ہے؟ جنت کی کامیابی ہے. ان کا آخری ٹھکانہ، ان کی ہمیشہ کی زندگی بہت مزے میں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا. تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی اور گارا کستوری کا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، یعنی بات کرو. تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن. فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. یعنی ایک شخص دنیا میں اگر انتہائی غربت اور قسم پرسی کے عالم میں بھی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن اس کے اندر ایمان ہے اور ایمان والوں کی خصوصیات ہیں تو جنت اس کے لیے ہے اور جنت میں وہ بادشاہوں کی طرح رہے گا. کون ہے یہ ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس وجہ سے اس کے سارے اعضاء بھی پرسکون ہو. یعنی اندر بھی سکون ہو اور باہر بھی سکون ہو. خشوع میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت روتے ہوئے نماز پڑھنا خشوع ہے. رونا ہی خشوع نہیں، وہ بھی ایک پارٹ ہے، لیکن اصل چیز ہے دل کا حاضر ہونا، دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا. ایک چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ظاہر سے تعلق رکھتی ہے. ظاہر میں انسان حرکتیں کثیر نہ کرے، بار بار چیزوں کو ادھر ادھر نہ کرے. مثلاً بعض لوگ نماز میں روتے ہیں تو اپنے ساتھ ٹیشو رکھ لیتے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹیشو کو ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ اس کے خلاف ہے. اور اسی طرح 2 ہاتھوں سے حرکت نہ کریں. جیسے کوئی چیز اگر آپ کو مجبوراً اٹھانی پڑی، رکھنی پڑی، ٹیشو بھی لینا پڑا تو اس کو 2 ہاتھوں سے نہ کھولیں. یعنی بس جس طرح ہے ایک ہاتھ سے ہی استعمال کریں. پھر اسی طرح بار بار کپڑے سنوارنا، آگے پیچھے کرنا، آگے اگر چادر پہ نماز پڑھے تو اس کی کریزیں درست کرنا، یہ ساری چیزیں خشوع کے خلاف ہیں.
خشوع میں بھرپور توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہنی چاہیے، یعنی دل نماز میں متوجہ ہو اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہوں ذہنی طور پر بھی حاضر ہوں، اور اس بات کا احساس غالب رہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوں۔ نماز خشوع کے بغیر ایسی ہی ہے جیسا کہ روح کے بغیر جسم، یعنی ایک لاشا سا ہے، ایک ڈھانچہ سا ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں اگر نماز کے اندر خشوع نہ ہو۔ تو انسان کے سارے اعضاء میں خشوع ہونا چاہیے انکلوڈنگ ہز ہارٹ، یعنی دل کا خشوع یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہاتھ پاؤں کا خشوع یہ ہے کہ انسان اپنی حرکتوں کو کم رکھے۔ جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو بخش دے، اگر چاہے تو عذاب دے۔ خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی یہ اگرچہ بہت مشکل کام ہے لیکن جو اس کے کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ پھر کامیاب ہی کامیاب ہے۔ نماز کا اجر خشوع کے حساب سے ہی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، تہائی حصہ یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی جتنے % خشوع ہوگا اتنے % ہی اس کا اجر لکھا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ ان میں تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہ آئے گا۔ تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو نماز کی طرف آنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ میں نے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور نماز کے دوران بھی بار بار اپنے آپ کو سکون کی طرف لانا ہے۔ جلدی نماز نہیں پڑھنی، جلدی کی نماز سکون کے بغیر نماز خشوع والی نماز نہیں ہوتی۔ اپنے نفس کو یہ یاد دلانا بار بار کہ تم کس کے حضور کھڑے ہو، کس سے سرگوشی کر رہے ہو۔ پھر اسی طرح جیسے سورۃ فاتح پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جواب کو ذہن میں رکھنا، جیسے الحمدللہ رب العالمین جب انسان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ لیکن اگر ہم تیزی سے جواب کا انتظار ہی نہیں کرتے، اس پڑھے چلے جاتے تو یہ خشوع کے خلاف ہے۔ انسان الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب تم کہتے ہو مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آد و آد ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، میں نے اسے دے دیا جو اس نے مانگا۔ یعنی جب یہ دعا قبول ہوتی ہے جب ہم آرام سے نماز ادا کر رہے ہوں۔ تو بہرحال انسان جب اپنے آپ کو عاجز کرتے ہوئے اللہ کے حضور کہ وہ بادشاہ ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں تو کافی حد تک انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا کی چیزیں ہمیں بار بار یاد آتی ہیں تو اس وقت سوچیں کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں، میں اپنے رب کی طرف کیوں نہ متوجہ رہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کر دے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بےہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز میں خشوع تبھی آتا ہے جب انسان عام زندگی میں بےہودہ باتوں سے بچتا ہے، یعنی نماز سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نماز میں ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ نماز سے پہلے غصے کی حالت میں ہیں اور کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے آئے ہیں، یا نماز سے پہلے آپ نے کسی کو مارا ہے، یا اس سے پہلے آپ نے کوئی جھوٹ بولا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے لیے اپنے آپ کو اور خصوصاً اپنی زبان کو اور اپنے ایکشنز کو لغو سے، بےہودہ فضول چیزوں سے بچائے۔ لغو وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو جو شخص لغو سے بچتا ہے پھر وہ حرام سے بھی بچتا ہے، پھر وہ اس سے بڑے گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے۔ اور اسلام کا حسن یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔
حدیث میں آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان کے درمیان کوئی لغو نہ ہو علیین میں اندراج کا باعث ہے، یعنی انسان کے اعمال نامہ پھر علیین میں درج ہوتا ہے اور وہ بلند لوگوں میں لکھا جاتا ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، یعنی حصی اور مانوی دونوں اعتبار سے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. امانت اور عہد و پیمان، بار بار قرآن مجید میں عہد کا ذکر آتا ہے، جس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ کتنا اہم ہے اپنی کمٹمنٹس کو نبھانا. کہ امانت اور عہد ہر اس کام کا مجموعہ ہے جو انسان اپنے ذمے لے لیتا ہے. یعنی کوئی بھی ڈیوٹی، کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی بات جو آپ مان جاتے ہیں کہ ہاں میں کروں گا، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا. یہ نہیں کہ صرف دین کے کام میں کمٹمنٹ ہو اور دنیا کے کام آپ ایسے ویسے ہی کریں، نہیں، خواہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، قول ہو یا فعل ہو. اور یہ کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہوئے جو وعدے کیے جاتے ہیں یا ایک کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جیسے شادی بھی ایک کانٹریکٹ ہے، وہ بھی ایک عہد ہے کہ شوہر بیوی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے. تو ان تمام چیزوں کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے، تب انسان جنت میں جانے کا اہل ہوتا ہے. کیونکہ یہ ساری خوبیاں اس کی بتائی جا رہی ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو وقت پر ان کی شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا گیا. تو نماز کے آغاز میں خشوع کا ذکر ہے اور اختتام میں حفاظت کا ذکر ہے. یعنی عاجزی کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے ہیں، ساری شرائط پوری کرتے ہوئے نماز ادا کر کے اس سے فارغ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا. جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، ان کے وضو، رکوع اور سجود اور اوقات کے ساتھ، تو حفاظت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پھر رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، زاد راہ کی طاقت اگر ہو تو، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی، تو ایسا شخص پھر جنت کا وارث ہے. اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ ایسے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، جو فردوس کے مالک ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ واجبی صفات ہیں، جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے لازمی صفات ہیں. یہ چوائس کی بات نہیں، آپشن نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو یہ اپنا لیں اور چاہیں تو نہ. یہ آپ کے اندر لازمی طور پر ہونی چاہیے، کیونکہ جنت صرف مستحب کاموں سے ہی حاصل نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنی پسند کے پک اینڈ چوز کر کے جو ایزی کام ہے وہ کر لیں اور ہم کہیں ہم بہت نیک ہیں اور فرائض چھوڑ دیں. تو ان سارے فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے، جس میں انسان کی ذاتی حیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا اور پھر اللہ کے آگے جھکنا اور تزکیے کے اوپر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا. سط سے مطلب یہ کہ پوری زمین کی جو مٹی ہے اس کا خلاصہ جو تھا اس سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جن کی اولاد میں پھر کالے، گورے اور ہر طرح کی رنگ و نسل کے لوگ شامل ہو گئے. تو یہ سط سے مراد پورا خلاصہ ہے. پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفہ کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کر پیدا کر دیا. بس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پھر انسان کی تخلیق کے یہ مراحل ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ نطفہ اور پھر علقہ اور پھر مضغہ اور پھر ہڈیاں اور پھر ہڈیوں پہ گوشت. یہ سب کچھ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کی قدرت کے ساتھ انجام پاتا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہوگا، پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یعنی موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، ابھی سفر جاری ہے، ابھی مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 طبقے آسمانوں کے پیدا کیے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں.
نیز ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا جسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، اور بلا شبہ ہم اس کو لے جانے پہ بھی قادر ہیں، سارا ہی اڑا دیں اور زمین کی گہرائیوں میں اتار دیں کہ کوئی وہاں سے حاصل ہی نہ کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی کو ضرورت کے مطابق اتارا ہے، اور ہر سال جو بارش ہوتی ہے وہ خاص مقدار کے ساتھ ہوتی ہے، نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر زیادہ ہو جائے تو آبادیاں تباہ ہو کے رہ جائیں، کم ہو جائے تو تباہی ہو جائے قحط اور فاقے کے ساتھ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کی قدرت کی علامت ہے کہ اس نے پانی کا یہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ پھر ہم نے اس پانی سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے پھل حاصل ہوتے ہیں اور انہیں تم کھاتے ہو، اور اسی پانی سے طور سینا سے ایک درخت اگتا ہے جو روغن لیے ہوئے اگتا ہے، زیتون کے درخت کی طرف اشارہ ہے جس کا تیل بہت فائدہ مند ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے۔ یعنی زیتون اور زیتون کا تیل دونوں ہی اگر اس تیل میں ڈپ کر کے کھائیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی کری کھا رہے ہوں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور ان سے تمہیں اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا، ان چوپایوں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتیوں پر تم سوار بھی ہوا کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوہرے دوہرے فائدے تمہارے لیے رکھے کہ یہ جانور تمہارے لیے جہاں کھانے پینے کا سامان فراہم کرتے ہیں، گوشت اور دودھ، وہاں تمہاری سواری کے بھی کام آتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، بیل ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تھا وہ کہنے لگے، یہ تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کے وقتوں میں کبھی سنی ہی نہیں، یعنی من گھڑت باتیں، یعنی وہ بات نہیں ماننی جو پیغمبر خود بتا رہے ہیں اور خود سے ہی ان کے بارے میں آراء قائم کر لی۔ وہ تو ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے، لہذا کچھ مدت اور انتظار کرو، شاید کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ انہی کی بات میں کنٹراڈکشن ہے، یعنی پہلے بتا رہے ہیں کہ وہ تو یہ بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے، اس کا مطلب بہت سمارٹ انسان ہے جو اپنے لیے بہت سی چیزیں چاہتا ہے، اور پھر خود ہی جھٹلا رہے ہیں کہ اس کو تو جنون لاحق ہے۔ تو جسے جنون لاحق ہو وہ اتنی سمجھداری کے فیصلے تو نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب، ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس پر تو میری مدد فرما۔ تب ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایات کے مطابق ایک کشتی بناؤ، پھر جب عذاب کے لیے ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جوڑے سے 2 نر اور مادہ اس کشتی میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ صادر ہو چکا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ وہ غرق ہو کر ہی رہیں گے۔ پھر جب تم اور جو تمہارے ہمراہ ہوں کشتی میں جم کر بیٹھ جاؤ تو کہنا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ تو دشمن کے نقصان پہنچنے سے سلامتی ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یہ بھی کہنا، میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار۔ یعنی ہم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے تو جا رہے ہیں ایک نامعلوم منزل کی طرف، جہاں جا کر ہماری کشتی ٹکے، وہ جگہ اور وہ ٹھکانہ بھی ہمارے لیے بابرکت ہو جائے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ تو یہ منزل پر اترتے وقت کی دعا ہے۔ آپ کسی جگہ ٹریول کر کے جائیں، مثلاً یہاں پر آتے ہیں، داخل ہوتے وقت یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی نئی جگہ پر جب آپ جاتے ہیں، ایون اپنے گھر بھی جاتے ہیں تو برکت کی دعا کر سکتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو پیدا کیا، اس کا نام یہاں نہیں لیا گیا، لیکن آپ کے بعد جو بھی قومیں آئیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان کی طرف انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے انہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے جن سرداروں نے اس دعوت کو ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش و آرام دے رکھا تھا، کہنے لگے
یہ تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو پھر تم خسارے میں رہو گے۔ اب انہیں شیطان نے ایک اور بات سجھا دی کہ چونکہ تمہارے جیسا انسان ہے اس لیے اس کی بات نہ مانو۔ حالانکہ زندگی میں انسان بہت مقامات پر ہر چیز صرف اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ مثلاً آپ بیمار ہیں تو کس کی بات مانتے ہیں؟ ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں۔ اسی طرح مختلف طرح کے لوگ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہوتا ہے، جب آپ کو اس کے مطابق کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس سے مشورہ لیتے۔ اب تو آپ دیکھیں کنسلٹنسی کی کتنی فیس ہے، اور یہ باقاعدہ ایک پیشہ بن گیا ہے کہ لوگوں کو مختلف کاموں میں، جابز میں، پروفیشنز میں بہتر کرنے کا، بزنس میں بہتر کرنے کا مشورہ دینا، اور اس مشورے کی بڑی قیمت ہوتی۔ تو اسی طرح جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو، انسان اسی کی بات کو نہ مانے یہ کہہ کر ایک فضول سی دلیل دے کے کہ چونکہ یہ تمہاری طرح کا کھانا پینا کرتا ہے اس لیے اس کی بات مت سنو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو پھر تم خسارے میں ہی رہے۔ کیا تمہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ یعنی آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، یہ ان کے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی۔ یہ بات تو بعد از عقل اور بعید از قیاس ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اور آج بھی یہ سوچ بہت پائی جاتی ہے کہ بس زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کوئی جی نہیں اٹھے گا۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور کبھی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اس رسول نے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، اے رب ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے تو اس پر میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے ہی عرصے بعد یہ اپنے کیے پہ پچھتانے لگیں گے۔ چنانچہ ٹھیک حق کے مطابق ایک ہیبت ناک چیخ نے انہیں آ لیا تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کے رکھ دیا، سو ظالم لوگوں کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور قومیں پیدا کی، کوئی بھی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس وقت کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر اس کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اسے جھٹلا دیتے، تو ہم ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے تاکہ انہیں افسانے بنا دیا۔ سو ان لوگوں پر پھٹکار ہو جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو معجزے اور روشن دلیل دے کے بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی سرکش لوگ۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی 2 آدمیوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ وہاں کھانے پینے کا ایشو تھا، یہاں غلامی کا آ گیا کہ ان کی قوم چونکہ ہماری غلام ہے اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ بودھی دلیلیں ہیں کسی کی بات نہ سننے کی۔ یعنی جب انسان اپنی خواہشات پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو حق بات کرنے والے کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال لیتا ہے کہ جس سے اس کی بات ہی کو رد کر دیا جائے تاکہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے کہ ہم اس لیے اس کی بات نہیں مان رہے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ کسی بھی انسان کی جو مخلص ہو کر آپ کو کوئی حق کی بات کر رہا ہو، نصیحت کر رہا ہو، اور آپ سمجھ بھی رہے ہو کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے، لیکن آپ صرف کسی خود ساختہ ریزن کی بنا پر اس کو جھٹلا دیں، اس کی بات کو جھٹلا دیں، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ جھٹلانے والے کا ہی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اس لیے دی تھی کہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو اطمینان بخش تھی، اور وہاں چشمہ بھی موجود تھا۔ یعنی خاص طور پر ان پر جو انعامات کیے ان کا بھی ذکر ہے یہاں۔ یا ایھا الرسل، سب رسولوں کا ذکر کر کے اجمالی طور پر، مختصر طور پر، پھر سب کو خطاب ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سارے پیغمبروں کو یہ ہدایت کی گئی، کیا؟ اے پیغمبروں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے میں خوب جانتا ہوں۔ یاد رکھیے رزق حلال نیک کاموں میں مددگار ہوتا ہے۔ جب انسان کا کھانا حلال ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی خشوع پیدا ہو جاتا ہے، اور جب انسان کھانے میں اسراف برتتا ہے، غلط چیزیں کھاتا ہے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، عبادت کے قابل نہیں رہتا۔ تو رزق میں
طیب کا اہتمام بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 خصائل پائے جاتے ہیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن فطرت اور رزق کی پاکیزگی. یعنی اگر رزق پاک ہو تو پھر تم فکر نہ کرو. بہت بڑا مارکا ہے، یا بہت بڑی تم نے ایک چیز اکمپلش کر لی ہے اور بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، کیونکہ انسان اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ کھانے پر ہی استعمال کرتا ہے. لباس تو سال میں 1-8 دفعہ بنتا ہے، یا اسی طرح باقی کوئی آپ چیزیں مہینے میں قسط پے کرتے ہیں، کوئی 6 مہینے میں کرتے ہیں، لیکن کھانا تو روز کا کام ہے. کھانے پر تو ڈیلی سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جس شخص کا کھانا پاک ہو گیا اس کی باقی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی. صحابہ کرام ہر ممکن حد تک حرام چیز سے بچتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات کھانے کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیا حلال ہے یا نہیں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا مجھی سے ڈرو. پھر لوگوں نے اپنے دین کے کام کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں مگن ہے، یعنی پک اینڈ چوز کر کے اپنی مرضی اور پسند کی چیزیں اختیار کر لی اور اس پر راضی اور خوش ہو گئے. لہٰذا ان کا قصہ چھوڑو کہ وہ ایک خاص وقت تک اپنی اس مدہوشی میں پڑے رہیں. کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ معاملہ یوں نہیں، بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں. بھلائیاں پانے والے اور اہل لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی کامیاب کون ہے، بھلائی پانے والے کون ہیں؟ جن کے اندر رب کا خوف ہے، جو بہت سے گناہوں کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو بھی دیں، اور ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں. سبحان اللہ. ساری نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی ان کی قبولیت سے ڈرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے. ابھی تو بڑے خوش ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، افطار بھی کرا رہے ہیں، صدقہ جاریہ کے کام بھی کر رہے ہیں، تو بس اب تو ہماری نجات ہو ہی گئی. نہیں، جو حقیقی مومن ہوتے ہیں وہ یہ سارے کام کر کے اور اس کے علاوہ بھی نیکیوں میں آگے بڑھ کے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ریاکاری ہو گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال میں کچھ حرام کی ملاوٹ ہو گئی ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم نے دے کے پھر کسی کو تانا دیا ہو، اذیت دی ہو، احسان جتایا ہو، ہم سے کہیں کوئی فرائض میں کمی نہ رہ گئی ہو. تو وہ نیک کام کر کے بھی ڈرتے ہیں. اور پھر یہ کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، جس کی قدر و قیمت ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو ہم اس کے لیے جب کوئی کام کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا دل ہوتا ہے، کیا شوق ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے اس کو دی ہے، جو کام ہم نے اس کا کیا، وہ اس کو پسند آ جائے اور اس پر خوش ہو جائے. اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو پسند آ گیا تو ہماری خوشی دوبالا ہو جاتی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اور اللہ رب العزت تو پھر کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے لیے کتنے سٹینڈرڈ کے کام کرنے چاہیے، کس کوالٹی کے کام کرنے چاہیے جو ہم واقعی اس میں کوتاہی کر جاتے. نمازوں کو ہی دیکھ لیں، باقی اعمال کو ہی دیکھ لیں، قرآن کی سمجھ ہی دیکھ لیں. کوئی ایک آیت اٹھا کے دیکھے اور اپنے آپ سے پوچھے کیا مجھے اس کی سمجھ ہے، یہاں کیا کہا جا رہا ہے. یعنی رات کو جب آپ امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں تو وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہا کریں اپنا، سمجھ آ رہی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ گئی. اور اگر نہیں آئے تو پریشان ہوا کریں کہ مجھے اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور مجھے اللہ کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، تو میں نے قرآن کا کیا حق ادا کیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نیک کام کر کے کبھی تکبر کا شکار نہ ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟
آپ نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے. یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کیے ہوئے کو کافی نہیں سمجھتے، نیکیوں پر اتراتے نہیں، فخر کر کے بیٹھ نہیں جاتے کہ بہت ہو گیا اب انف، نو، ابھی تو اور بہت کچھ کرنا ہے، اور آئندہ کے لیے منصوبے بناتے رہتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کون نہیں کر رہا، وہ یہ دیکھتے کون کتنا کر رہا ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ کرنا ہے. ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب یعنی نامہ اعمال ہے جو ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گا اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی، یعنی حق کے ساتھ ساری باتیں کھول کے رکھ دے گا نامہ اعمال. بلکہ اس بات سے تو ان کے دل سخت غافل ہیں، اور اس غفلت کے علاوہ ان کے اور بھی کئی برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں. کس بات سے غافل ہیں؟ کہ ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے اور پھر وہ ایک دن بولے گا. سبحان اللہ، یہ کتاب بول پڑے گی، انسان کے خلاف گواہی دے گی. انسان کہے گا میں نے تو یہ کام بھی کیا اور یہ بھی کیا، تو وہ کہے گی وہ تو تم نے کر کے ضائع کر دیا، وہ تو ہے ہی نہیں یہاں. تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا؟ کبھی آپ نے اپنے پرس میں کوئی $10 بھی رکھے اور پھر دوبارہ دیکھے اور وہاں نہیں تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا؟ ہاں، کیا عجیب پریشانی ہوتی کہ وہ کہاں گئے، آخر میں نے کہیں گرا دیے، کہیں اور رکھ کے بھول گئی یا خرچ کر دیے. کتنی دیر ذہن اسی میں آکیوپائڈ رہتا ہے، خواہ چھوٹی سی اماؤنٹ کیوں نہ ہو. سوچئے اگر آج ہم $1000 بھی اللہ کے راستے میں دیتے اور کل وہ ہمارے اعمال نامے میں نکلتا ہی نہیں، کیا پریشانی ہوگی کہ وہ تو میں نے دیے تھے، زکوٰۃ تو میں نے دی تھی، وہ گئی کہاں؟ صحیح جگہ نہیں دی تھی، پوری کیلکولیشن سے نہیں دی تھی، صدقہ کر کے احسان جتایا تھا، ریاکاری اور فخر کیا تھا، ختم، وہ نہیں ہے یہاں. اس وقت انسان کو اپنے اعمال کے اجر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. وہ جیسے سورۃ البقرہ میں اس بوڑھے شخص کی مثال دی گئی نا کہ جس کا باغ ہے اور عین بڑھاپے میں اولاد بھی کمزور ہے اور باغ ساری زندگی کا لگایا ہوا جل جائے. تو ہمیں نیک کام بھی کرنے لیکن ان کو سنبھالنا بھی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ریاکاری سے بچنا ہے، احسان جتانے سے بچنا ہے، کام کر کے غلط باتوں سے بچنا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے منہ سے ایک غلط بات نکالتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے سارے اعمال چٹ ہو جاتے ہیں، سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. تو اس لیے زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے. بعض اوقات ہم گھر والوں کے لیے پکاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، تھکتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی کچھ تانے بھی کھلا دیتے ہیں، یعنی خالص غذا نہیں کھلاتے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو اس وقت وہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. ہم کہیں گے آج چلاؤ مت، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی. ہم کہیں گے قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں، وکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتے تھے. یعنی آیات سن کر کورے کے کورے واپس چلے جاتے، اپنے گھمنڈ میں میری آیتوں کو افسانے سمجھتے تھے اور فضول باتیں کرتے تھے. یعنی اہل عرب قرآن سنتے، پھر کعبہ کے باہر بیٹھ کر اپنی ٹولیاں اور مجلسیں جماتے، پھر اس میں اکڑتے بگڑتے، قرآن پہ تنقید کرتے، راتوں کو بیٹھ کے قصے کہانیاں کرتے، اور پھر قرآن کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ قابل قبول نہیں. کیا ان لوگوں نے اس کلام پر کبھی غور نہیں کیا؟ یا ان کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں لہٰذا وہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے جب آپ چھوٹی عمر میں تھے اور جب بڑے ہوئے؟ اور کیا وہ آپ کے حسب نسب اور آپ کی صداقت، آپ کی امانت اور دیانت اور آپ کے عہدوں کو پورا کرنے کو نہیں جانتے تھے؟ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہیں پتہ نہیں ان کا رسول کون ہے؟ ساری زندگی تو اس نے ان کے درمیان گزاری ہے، اس کا کردار اور اس کا اخلاق اور اس کی امانت اور اس کی صداقت سب کچھ ان کے سامنے ہے. سب کچھ جاننے کے باوجود
پھر وہ آپ سے اعراض برت رہے ہیں، پھر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے جنون ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے پاس سچی بات لایا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق ہی کو پسند نہیں کرتے، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو یہ زمین اور آسمان اور ان میں جو کچھ ہے ان سب کا نظام درہم برہم ہو جاتا. بل اتیناہم بذکرہم، ہم ان کے پاس انہی کا ذکر لائے ہیں، یعنی قرآن میں انہی کا ذکر موجود ہے، اور وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن انسان کی ساری نفسیات کو، حالات کو، عادات کو، اس کی اچھائیوں، خوبیوں، خرابیوں، سب کو واضح کر کے بیان کرتا ہے. ایک آئینے کی طرح ہے جس میں ہم اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھتے رہنا چاہیے قرآن سنتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، کہ اس میں سے کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ جو میرے اندر ہو. کوئی اچھائی مینشن کی گئی تو اس کو بھی اپنے اندر ڈھونڈیں کہ کیا وہ ہے، اور اگر کوئی غلط عادت مینشن کی گئی تو اس کو بھی دیکھیں کہ کیا میرے اندر تو نہیں ہے. یا آپ ان سے کچھ مال مانگتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہی بہترین رازق ہے. یعنی ایک داعی دین کے لیے وہ صلہ جو رب دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. اسے دین کی دعوت لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں سے فائدے اٹھانے کے لیے نہیں دینی چاہیے، کیونکہ فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، جو صلہ، جو بدلہ اللہ کی طرف یا ملتا ہے وہ سب سے بہترین ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں اور ان کی تکلیف کو دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بہکتے جائیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تو بھی یہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ آہوزاری کی، یہاں تک کہ ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس حال میں وہ ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگے. وہی تو ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تاکہ تم سنو، دیکھو، غور کرو، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا باری باری آتے رہنا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی یہ ساری اللہ کی طاقت کی نشانیاں ہیں کہ ساری قدرت کا مالک وہی ہے. بلکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا جو ان کے پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ بات تو ہمیں اور اس سے پیشتر ہمارے آباء و اجداد کو بھی کہی گئی تھی. یہ تو محض پرانے افسانے ہیں. آپ ان سے پوچھئے اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ کا. آپ کہیے پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان سے پوچھئے 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. آپ کہیے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یعنی جس شخص کو یہ پتا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے اور اتنا عظیم خلاق ہے کہ اس نے ایک نہیں 7 آسمان بنائے اور عرش عظیم بنایا، تو پھر تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے تمہاری غلط کاریوں پر؟ تو گویا اللہ کی معرفت اللہ کی خشیت میں اضافہ کرتی ہے، اور معرفت وہی معرفت ہے جس سے خوف پیدا ہو، خشیت آئے، اور ایسے ہی لوگ اصل میں علم والے ہوتے ہیں. پھر ان سے پوچھئے اگر تم جانتے ہو تو ہر چیز کی ملکیت کس کی ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی. یعنی اللہ ہی حفاظت کرتا ہے اور کوئی اللہ سے کسی کو چھڑا کے نہیں لے جا سکتا، اور کوئی اور اگر حفاظت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے کی پوری قوت رکھتا ہے. یعنی جس کی مدد اور امن کا اللہ ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد اور اس کے امن کے فراہم کرنے سے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. سیقولون للہ قل فأنا تسحرون، وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. آپ کہیے پھر تم پر کہاں سے جادو چل جاتا ہے؟ بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً یہی جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرتا.
اللہ تعالیٰ تو ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں کائنات کا انتظام جو اتنے سکون کے ساتھ چل رہا ہے، یہ اس بات کی بذات خود دلیل ہے کہ اس کا کنٹرول ایک ہستی کے پاس. کوئی بھی مشین، کوئی بھی چیز، چاہے گھر ہی کیوں نہ ہو، آپ کا کچن ہی کیوں نہ ہو، آپ اگر اس میں دوسرے لوگوں کو بھی اجازت دے دیں جہاں سے چاہے چیز اٹھائیں، جہاں چاہے رکھ دیں، تو کیا ہوگا؟ اگلے دن کام کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ایک گھر کی مالکہ جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کو ایک خاص سرکل میں لے کے چلتی ہے اور کسی دوسرے کی مداخلت برداشت نہیں کرتی، کیونکہ اس سے فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. ساس بہو کے جھگڑے میں ایک بڑی بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ساس اپنے پرانے طریقے سے گھر چلانا چاہتی اور بہو ماڈرن طریقے سے چلانا چاہتی، اور دونوں میں کلیش ہو جاتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الگ ہی کرنا پڑتا ہے، تبھی سکون آتا ہے، ورنہ کام درست نہیں ہو پاتا. تو یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر کائنات میں دو الہ ہوتے تو پھر یہ سب کچھ اس طرح نہ چلتا. ہر ایک اپنی خدائی لے کے الگ ہوتا اور پھر ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتا. جس طرح زمین پہ مختلف ممالک آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، جو پاورفل ہے وہ کمزور کو دبا رہا ہے، تو ایسے ہی پھر آسمانوں پر بھی ہوتا اور تم یہاں جی نہ سکتے، چین سے نہ بیٹھ سکتے. عالم الغیب والشہادہ، وہ سب پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، اور جن چیزوں کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے وہ بالا تر ہے. اے پیغمبر آپ دعا کیجئے، اے میرے رب جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، اگر وہ میری موجودگی پر آ جائے تو اے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا. یعنی کفار مکہ کی مسلسل انکار کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا اس قوم کو بھی عذاب نہ لے ڈوبے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے عذاب کا فیصلہ کر لیا تو مجھے اس میں شامل نہ کرنا. اور جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ عذاب آپ کو دکھانے پر ہم پوری قدرت رکھتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. آپ ان کے جواب میں بھی ایسی بات کہیے جو بہت اچھی ہو. جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں. نیز یہ دعا کرتے رہیے کہ اے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور اس میں سبق ہمارے لیے بھی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی پھٹکے. کتنی خوبصورت دعا ہے. یعنی اس بات سے مجھے بچانا کہ وہ مجھے بہکائے، اور یہ کہ شیطان میرے پاس بھی آئے. تو یہ جو ہمزات ہیں یہ شیطان کے ہمزات ہیں. اور ہمزات کیا ہیں؟ قرطبی کہتے ہیں غضب کے وہ حملے، غصے کے وہ حملے جن میں انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، یہ ہمزات ہیں. کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کب ویک پڑتا ہے، کمزور کب پڑتا ہے. تو انسان کے اوپر جب اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، کسی چیز کی محبت غالب آ جاتی ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے. جیسے بچوں کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں بہت سے اصولوں کو کمپرومائز کر دیتا ہے. جب اس پر غم غالب آتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اسی لیے شیطان کا پسندیدہ کام کیا ہے؟ انسان کو غمگین رکھنا، ڈپریشن میں رکھنا. جب انسان شدید غصے میں آتا ہے تو انسان اپنے اوپر بھی قابو نہیں پاتا، کمزور پڑ جاتا ہے، تو شیطان آ کے کنٹرول کر لیتا ہے. تو اس لیے انسان کوشش کرے کہ ان انتہائی جذباتی لمحات میں، چاہے محبت ہو، غم ہو، خوشی ہو اور باقی جذبات ہوں، ان سب میں کمزور نہ پڑے، اللہ سے مدد مانگے اور شیطان کے حملوں سے بچے. اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے تعوذ بہترین چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی پناہ لے لیں. تعوذ پڑھنے کو معمولی نہ سمجھیں. غصے کی حالت میں ایک غلط بات انسان کی آخرت برباد کر سکتی ہے. زمزم بن جوش کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے ابو ہریرہ نے فرمایا اے یمامی، کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہیں بخشے گا. کبھی یہ نہ کہنا یا اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. میں نے عرض کیا ابو ہریرہ یہ تو ہم میں سے ہر شخص غصے کے وقت اپنے بھائی اور ساتھی سے کہہ دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں تم جہنمی ہو، نعوذ باللہ، تمہاری اولاد جہنمی، فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے، اور یہ غصے کے وقت ہی انسان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں.
انہوں نے فرمایا لیکن پھر تم کبھی نہ کہنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنی ذات پر بڑی زیادتی کرتا تھا، یعنی گناہ گار تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے۔ عبادت گزار ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو بھائی سے کہتا کہ چھوڑو، ان گناہوں کو چھوڑ دو، تو وہ کہتا یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ مجھ پہ چھوڑ دو، کیا تم مجھ پہ نگران بھیجے گے؟ جیسے عام طور پہ جواب دیتے ہیں لوگ۔ کہتے ہیں ایک دن اس نے اس کو گناہ کرتے دیکھا تو اس نے اس گناہ کو بہت کبیرہ گناہ سمجھا، بڑا عظیم سمجھا۔ عبادت گزار نے اس سے کہا تیری بربادی ہو، اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا میرے اور میرے رب کے معاملے کو مجھ پہ چھوڑ دو، کیا تم مجھ پہ نگران بھیجے گئے ہو؟ تو اس نے یہ کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا، یعنی تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی، یا یہ کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ان دونوں جملوں میں سے کوئی کہا، پھر اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیج دیا اور اسی وقت ان دونوں کی روح قبض کر لی، دونوں کو مار دیا۔ دونوں رب کے سامنے حاضر ہوئے۔ اللہ نے گناہگار سے فرمایا تو میرے رحم اور کرم کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرا جو بڑا نیک تھا اس کو کہا کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا؟ کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں اس کا منتظم تو تھا؟ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، قسم کھا کے آپ نے یہ بات فرمائی، اس نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا، منہ سے غصے کی حالت میں ایک بات ایسی نکالی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت کو تباہ کر دیا۔ تو بعض اوقات ہم غصے میں بڑی بڑی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے سوری میں غصے میں تھی۔ نہیں، ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے غصے کے وقت ہمیں ہمارے ہی شر سے بچائے اور ہم کوئی ایسی بات نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے نا کہ بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے لیکن ایک بات منہ سے نکالتا ہے اور وہ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہ لوگ اپنی کارستانیوں میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کو موت آئے گی تو کہے گا اے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ موت کے وقت ہر انسان کی حسرت ہوگی واپس جاؤں کچھ اچھے کام کر لوں، اور آج وقت ہے اور آج ہم کچھ کرتے نہیں، اس وقت کو لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا، اور ان مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ حائل ہوگی، برزخ، پردہ یعنی آڑ، حجاب، دنیا اور آخرت کے بیچ میں، یعنی مرنے کے بعد انسان کے دنیا کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا، کوئی کام نیکی کا دوبارہ نہیں کر سکتا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ ہی اس دن کوئی ایک دوسرے کا حال پوچھے گا۔ یہ نفخہ اولا میں گھبراہٹ کا عالم ہے۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے انساب کٹ جائیں گے، سارے رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے اپنے منہ سے سور لگا رکھا ہے، پیشانی جھکا رکھی ہے، کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے کہ وہ اس میں پھونکے۔ تو جب صحابہ نے یہ سنا تو بہت گھبرا گئے، تو آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ ایسے گھبراہٹ کے عالم میں، ایسے مشکل وقت میں صرف اللہ ہی کی مدد کافی ہے، اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہے، ریڈی، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ وہ اپنی نگاہ بھی نہیں جھپکاتا، وہ مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہا ہے، گویا اس کی آنکھیں 2 روشن ستارے ہیں، اور مسلسل انتظار میں کہ کب حکم ہو اور وہ کام تمام کر دے۔ وَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، تو جن کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے یعنی نیکیاں زیادہ ہوں گی، یاد رکھیے جس کی ایک بھی نیکی زیادہ ہو گئی، ایک بھی، جسٹ 1 سنگل نیکی، تو اس پر بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ قرطبی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ صوابہ جو جوہ کا انڈا ہوتا ہے اتنی بھی نیکی اگر کسی کی زیادہ ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس لیے دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتے وقت بھی بخل نہیں کرنا چاہیے، کرتے جانا چاہیے۔
یعنی جب بھی وقت ہو تسبیحات، اذکار، نیکی کا جو حالات کے مطابق، سچویشن کے مطابق موقع ہو وہ کر لے انسان، یا کسی کو تکلیف سے بچانے کا موقع ہو تو تکلیف سے بچائے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے نام اعمال میں درج ہو رہی ہیں، اور اس دن ایک نیکی کے لیے بھی انسان ترس رہا ہوگا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، نیکیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوں گے. یعنی جب آگ چہرے پہ پڑے گی تو جلد سکڑ جائے گی، اور جس طرح بھنی ہوئی سری دیکھیے کہ اس کے دانت نکل آتے ہیں، ایسے ہی جبڑے باہر نکل آئیں گے سکڑ کے چہرہ. انہیں کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے، یعنی ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. بدبختی کیا ہے کہ ہماری لذتیں اور خواہشات ہم پہ غالب آ گئیں اور ہم انہی کے پیچھے چلتے رہے. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے رب ہمیں اس آگ سے نکال، اگر ہم دوبارہ ایسا قصور کریں تو واقعی ہم ظالم ٹھہرے. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے دور ہی رہو اور اسی آگ میں پڑے رہو اور مجھ سے کوئی بات مت کرو. اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرنا چاہے گا. ان کا اتنا بڑا کیا جرم ہوگا جس کی وجہ سے اتنا شدید غضب نازل ہوگا ان پر. فرمایا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کہ جب میرے کچھ بندے یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما کیونکہ تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا، تو تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں، دعائیں کرنے والوں کا تم مذاق کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے. یہ ہے ان کا جرم، نیک لوگوں پر ہنسنا، کسی کی نیکی کا مذاق اڑانا اور اللہ کو بھول جانا اور دین کے شاعر کا مذاق اڑانا. یہ بہت بڑا جرم ہے جس پر انسان کے لیے جہنم کی ہمیشگی کی سزا ہے. یعنی دین ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے. وما هو بالہزل، یہ ایک سنجیدہ کلام ہے، یہ ایک سنجیدہ بات ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یعنی کبھی دینی شاعر کا مذاق نہ اڑائیں. آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے، بلا شبہ وہی کامیاب رہے ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم کتنے سال زمین میں رہے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. اتنی لمبی لمبی زندگی، 60-70 سال کی زندگی، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. اور یہ بات تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، یعنی اپنے ساتھ اوروں کو بھی گواہ لا رہے ہوں گے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعی تم تھوڑا ہی عرصہ وہاں ٹھہرے، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. اگر دیکھا جائے تو آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور پھر جو فیصلے کے بعد کی زندگی شروع ہوگی وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. تو اس کے مقابلے میں یہ زندگی کیا ہے؟ ایک ڈاٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا اور تم ہمارے ہاں لوٹ کر نہیں آؤ گے، تمہیں واپس نہیں آنا؟ فتعالی اللہ الملک الحق، بس اللہ بہت بلند شان والا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے ذمہ ہے. ایسے کافر کبھی کامیاب نہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں مومنین کی فلاح کا ذکر کیا اور آخر میں کافروں کی فلاح نہ ہونے کا ذکر کیا. قد افلح المؤمنون سے شروع ہوا اور اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور آپ اللہ سے دعا کیجئے اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما، تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے. سورۃ النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے پورا قرآن نازل کیا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر اس سورت کے نزول کی اہمیت کی وجہ سے اس کا ذکر کیا گیا۔ وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کے درجے میں رکھا ہے، یعنی اس میں جو احکامات ہم نے نازل کیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا لازم ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ کیا ہیں وہ احکامات، کیا ہیں وہ واضح آیات؟ زانی عورت ہو یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان دونوں میں سے کسی پر بھی ترس نہیں آنا چاہیے، اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ ان کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ چونکہ ہمارا دین نسب کی بھی حفاظت کرتا ہے اور حیا کا ہمیں حکم دیتا ہے، اس لیے اس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے انسانوں کے حسب نسب خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی اس حال میں مر جائے تو گویا ایمان سے خالی دنیا سے گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں، زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے۔ زنا کا انجام بھی بہت برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے اور ان سے بیت الخلاء کی طرح غلیظ بو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ یعنی جو زنا کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے اس کا پھر آخرت میں یہ انجام ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ فرمایا کہ تم جب ان کو سزا دو تو پھر دین کے معاملے میں تمہارے اندر کوئی رأفت نہیں آنی چاہیے، یعنی بعض اوقات نرمی اور محبت سے انسان سمجھتا ہے اور بعض اوقات اس کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یعنی کچھ بری عادتیں جب تک اس پر کوئی پنشمنٹ نہ ہو اس وقت تک وہ جاتی نہیں ہے، تو حدود کی راہ میں نرمی کی مذمت کی گئی ہے، اور ایک حد کو نافذ کرنے کی جو اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دنوں کی بارش سے بہتر ہے۔ زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، یعنی جب پتہ چل جائے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی زنا کے کام میں ملوث ہے اور وہ اس عادت بد کا شکار ہے اور وہ اس سے باز ہی نہیں آتا یا آتی، تو پھر اپنے بچے کا رشتہ وہاں نہیں کرنا چاہیے۔ اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی یا مشرک ہو، ہاں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا ہے، یعنی اچھی نیت سے بھی ان کے نکاح نہیں ہو سکتے، صرف سچی توبہ کے بعد ہی ممکن ہے۔ یعنی اگر کسی شخص سے ایسا کوئی غلط کام ہوتا رہا، مثلاً کوئی شخص نان مسلم تھا اور ان کے ہاں تو ایسے حلال حرام کی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ اپنی پچھلی زندگی میں ایسی کسی خرابی کا شکار رہا، پھر اس نے سچے دل سے توبہ کی، مسلمان ہو گیا، اور وہ کسی مسلمان لڑکی سے اب شادی کرنا چاہتا ہے، تو توبہ کے بعد شادی ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ یعنی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بد کردار ہیں۔
یعنی جھوٹی گواہی دینا اور پھر خاص طور پر پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی اور اس بات سے اس کو بدنام کیا تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیٹ میں ڈالے گا، وہ اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، اور تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے، یعنی اگر وہ دنیا میں بچ بھی گئے اور توبہ نہیں کی اور اپنی بات سے باز نہیں آئے تو یہ بدلہ وہاں مل کر رہے گا۔ تو یاد رکھیے، انسان کو کسی کے بارے میں بھی کوئی بات ایسی نہ سننی چاہیے اور نہ اس میں ہاں میں ہاں ملانی چاہیے اور نہ اس سے مزے لینے چاہیے اور نہ ہی ایسی باتوں کو آگے پھیلانا چاہیے۔ یہ کس قسم کا ٹیسٹ ہے؟ چاہے آپ کو پتا بھی ہو کہ کوئی شخص بہت خراب ہے، اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں تو آپ زبان نہیں کھولیں گے، کیونکہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ کسی بھی لڑکی کی عزت جو ہے وہ اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اور اگر اس کی شہرت ہی خراب ہو جائے تو وہ اس کو روئن کر دینے کے باعث۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں، نہیں، چونکہ عورت کا معاملہ زیادہ نازک ہے اس لیے یہاں عورت کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ مرد کے اوپر بھی الزام نہیں لگا سکتے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیسی خوشخبری ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ماضی میں غلطی کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ ایسے کسی گناہ کی طرف راغب نہ ہو۔ تو یہ تو تھا دیگر لوگوں کا معاملہ، لیکن بعض اوقات ایک مرد اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کو خود اپنی آنکھوں سے کسی کے ساتھ برا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ فرمایا، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو، تو ان میں سے ایسے شخص کی شہادت یوں ہوگی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، یعنی پھر وہ 4 مرد لانے کے بجائے 4 قسمیں کھائے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اس سے سزا یوں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے گواہی دے کہ وہ خامند جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر مرد یعنی اس کا خامند سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور اگر تم پر اے مسلمانوں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ معاملہ تم پہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے کہ جس نے معافی کا یہ قاعدہ مقرر کر دیا۔ اب آیت 11 سے آنورڈز واقع افک سے متعلق آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر تشریف لے گئے جس میں حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ نے اپنی بہن سے ایک ہار مستعار لے کر زیب و زینت کے لیے پہنا ہوا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی خواتین اپنا زیور ساتھ لے جا سکتے۔ بہرحال وہاں پر جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ سارے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور حضرت عائشہ جو تھی وہ رفع حاجت کے لیے اپنے ہودج سے باہر نکل کے کہیں ذرا دور گئیں، تو واپسی پہ انہوں نے دیکھا ان کا ہار گم گیا ہے، تو وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس پہنچی تو اتنے میں لشکر کوچ کر چکا تھا۔ اب وہ جس جگہ تھی وہیں بیٹھی رہی، تو حضرت صفوان بن معطل جو تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کے پیچھے چھٹی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ لیتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں عائشہ بیٹھی ہیں، کیونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنا اونٹ پاس کھڑا کیا اور اس پر ان کو سوار کیا، اور اس کے بعد راستہ بھر ان سے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن جب یہ مدینہ ان کو لے کے داخل ہو رہے تھے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگا دیا کہ یہ جان بوجھ کے پیچھے رہی ہیں، اس شخص کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی غلط تعلقات تھے اور یہ زنا کر کے واپس لوٹی ہیں، صحیح سلامت نہیں آئی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ بہرحال یہ بات اس نے اپنے سرکل میں کہی، وہاں سے آگے پھیلتی چلی گئی اور ہر شخص پریشان تھا۔ 1 مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی اور مدینہ کی جو فضا تھی وہ بہت ٹینس ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عائشہ کی صفائی میں برات میں یہ آیات نازل کی، فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی ہیں وہ تمہیں میں سے ایک ٹولہ ہے، یعنی منافقین کا ٹولہ، جن کے پھیر میں کچھ چند مخلص مسلمان بھی آ گئے تھے۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم،
اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے. سبحان اللہ. اتنی تکلیف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت عائشہ، ان کے والدین، مخلص مسلمان، سارے کے سارے مدینہ والے، یعنی ایک انتہائی پریشانی اور غم کے عالم سے گزر رہے تھے اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. حضرت عائشہ پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا غم کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے شدید غم اور تکلیف کے واقعے کو بھی کہتے ہیں اس میں بھی خیر ہے. سبحان اللہ. تو پھر اس سے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر تو انسان کا اگر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو اور کہ اس میں بھی خیر ہے، اس سے بھی کچھ فائدہ ہی ہو جائے گا، اس سے میرے گناہ جھڑ جائیں گے، اس سے میرے اندر کچھ میچورٹی آ جائے گی، یہ چیز میرے ایکسپیرینس اور لرننگ میں اضافہ کر رہی ہے. کیونکہ ہر واقعہ اور ہر وہ چیز ایکسپیرینس جس سے انسان گزرتا ہے وہ اس کے اندر ایک میچورٹی کا نیکسٹ لیول لے کر آتا ہے. تو اس واقعے کو کہا اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ اس میں حضرت عائشہ کے بارے میں پھر برات نازل ہوئی، آیات باقاعدہ نازل ہوئی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی اور بہتان لگنے کی وجہ سے ان کا ثواب بہت زیادہ ہو گیا. اور اس میں عام مومنوں کے لیے بھی نصیحت تھی کہ ایسے واقعات میں کیا کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بہتان لگانے والوں پر حد بھی جاری ہوئی، تو یہ ایک اسلام کا قانون بھی سامنے آ گیا. فرمایا اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا. ایک دفعہ یہ ذکر کیا تو اتنا، 2 دفعہ یا 10 دفعہ، جتنا جتنا جس نے اس کو پروپیگیٹ کیا اتنا ہی گناہ کمایا. اور ان میں سے جو شخص اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، یعنی عبداللہ بن ابی، اس کے لیے عذاب عظیم ہے. استغفر اللہ. سوچتی ہوں منافقین یہ آیات سن کے بھی نہیں پگھلتے تھے. سچ ہی قرآن کہتا ہے کہ لا یشعرون لا یفقہون، ان کو شعور ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں. اگر انسان کے اندر سمجھ ہو تو اس کو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. وہ دوسرے کی پٹائی ہو رہی ہے تو اپنے بارے میں ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو کہ میری اس طرح کی پکڑ ہو. وہ دوسروں سے بھی عبرت لیتا ہے. کہاں یہ کہ کوئی بات خود اسی کے اوپر آ جائے اور وہ اس سے بھی نصیحت نہ پکڑے. فرمایا جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. یہی اخلاق ہمیں سیکھ لینا چاہیے. کسی کے بارے میں بری بات سنیں تو کہیں کہ ہمیں تو یقین نہیں آتا، اس کا دفاع کریں اور اس کو بہتان بتائیں. پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے. پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا. جس وقت تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس بات کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا. بغیر علم کے، بغیر دلیل کے تم بات کر رہے تھے اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی. تو یاد رکھیے گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ابن سیرین کہتے ہیں اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے میں ان پہ نہیں روتا بلکہ میں ان گناہوں پہ روتا ہوں جنہیں میں نے حقیر جانا جبکہ وہ اللہ کے ہاں انتہائی سنگین ہے. بعض اوقات انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، کہتے کوئی بات نہیں، معمولی سی بات ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، اور یہ کہتے کہتے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے. ایسے گناہوں پر تو انسان توبہ بھی نہیں کرتا. جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں ان پر تو توبہ بھی کر لیتے ہیں، اور جن گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ان پر تو ہم ہنسی مذاق کر لیتے ہیں. تو وہی بازو کا چھوٹے چھوٹے بھی اکٹھے ہو کر آگ بھڑکانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں. ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. نبی کی بیوی کے بارے میں تم نے اچھی گواہی کیوں نہ دی. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا. اللہ تمہیں واضح ہدایات دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالی فحش کلامی سے، بے حیائی سے، جسموں کو ننگا کرنے سے اور ان کی تشہیر کرنے سے، ان سب چیزوں سے نفرت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بے حیائی پسند نہیں کرتا، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتا ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فحش اور بتکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے. استغفر اللہ.
اور اسی طرح باتوں میں بھی فحش باتیں یا فحش موضوعات پر باتیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بے حیائی اور بتکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو. بعض لوگ بڑی ننگی گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. تو انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، غصے میں کبھی بھی بےہودہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو اس کے برے نتائج تمہارے سامنے آ جاتے. اور اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، اب یہ بات بار بار کہی جا رہی کہ ان نازک معاملات میں اللہ ہی نے تمہیں سنبھالا ہے، تو تم میں سے کبھی کوئی پاک صاف نہ رہ سکتا تھا، مگر اللہ جسے چاہے پاک سیرت بنا دیتا ہے. تو پاک دامنی اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو الزام لگانے والوں میں ایک مستح بن اساسہ بھی تھے، جو حضرت ابو بکر کے قریبی رشتہ دار تھے، مسکین مہاجر شخص تھے جن کے پاس اپنا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا. تو حضرت ابو بکر نے ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا، ان کی مدد کرتے تھے. جب آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے ہی آپ کی بیٹی پر الزام لگانے میں حصہ لیا ہے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا. لیکن پھر کیا ہوا، اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نازل کر دی، اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہ دیں گے. انہیں چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں. سبحان اللہ، اتنا بڑا قصور کہ جو دل کو پارا پارا کر دے اس کو بھی معاف کر دو. اور خاص طور پر اس کی پچھلی زندگی کی نیکی کو دیکھ لو کہ اس نے کبھی تم پر کوئی احسان کیا تھا. یہاں پر خاص طور پر حضرت مستح کے مہاجر فی سبیل اللہ ہونے کا ذکر کیا گیا کہ اگرچہ انسان تھے، غلطی ہو گئی، لیکن ان کی قربانیاں بھی ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور جس طرح کا تم درگزر کرو گے اسی طرح کا درگزر اللہ تعالیٰ کرے گا. اور یہ بردبار انسان کی صفت ہوتی ہے کہ جب اسے قدرت حاصل ہو تو انتقام نہ لے بلکہ درگزر سے کام لے. اور یاد رکھیے، معاف کرنے میں ہی سکون ہے اور اطمینان ہے. فضیل بن ایاس کہتے ہیں جب کوئی شخص تم سے کسی اور کی شکایت کرے، فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، تو اسے کہا میرے بھائی اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اگر وہ کہے میرا دل معاف نہیں کر سکتا، میں تو بدلہ لوں گا جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، تو پھر اسے کہو کہ اگر تم صحیح طرح بدلہ لے سکتے ہو تو لے لو، ورنہ معافی کے دروازے کی طرف پلٹو، کیونکہ وہ بہت وسعت والا دروازہ ہے. اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. معاف کرنے والا تو رات کو اپنے بستر پہ آرام سے سو جاتا ہے، اور بدلہ لینے والا دن رات متفکر رہتا ہے، دن رات خون کھولتا رہتا ہے اس کا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت بخشے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے. معاف کر دیا کرو، اس سے تمہاری عزت بڑھے گی. یعنی لوگ تمہیں گرانا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں اٹھا دے گا. معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا. سبحان اللہ. جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی، اور انہیں بہت برا عذاب ہوگا. یہ غافلات کون ہوتی ہیں؟ یعنی جنہیں بے حیائی کے کاموں سے اور زنا وغیرہ اور ایسے ریلیشن شپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. اور حضرت عائشہ ایسی ہی تھی. جس دن ایسے مجرموں کی اپنی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں انہی کے خلاف، ان کے کرتوتوں کے متعلق گواہی دیں گے، اس دن اللہ انہیں وہ بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، یا خبیث باتیں خبیث لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے.
ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو وہ تہمت لگانے والے کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی. اب یہ بات جب ہو گئی، یہ واقعہ پیش آ گیا، تو یہ واقعہ سبب بنا اس سورت کے نازل ہونے کا، ان آیات کے نازل ہونے کا، اور مسلمانوں کو معاشرتی زندگی کے آداب سکھانے کا، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانے کا، تاکہ وہ اس نتیجے تک پہنچے ہی نہ، پہلے سے ہی ایسے اصولوں پر عمل کریں جس کے نتیجے میں وہ ان بڑی مشکلات سے بچ سکیں. تو پہلا حکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. یعنی اچانک کسی کے گھر میں مت چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کسی لڑکی پہ تمہاری نظر پڑ جائے، ہو سکتا ہے کوئی عورت اکیلی ہو اور تمہاری نیت خراب ہو جائے، جب تک کہ ان کی رضا حاصل نہ کر لو، یعنی اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو. یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اسے یاد رکھو گے. تو گھر میں سلام کر کے داخل ہونا چاہیے، چاہے اپنا ہو یا دوسرے کا گھر ہو. اور اسی طرح تستأنسوا میں دستک دینا یا بیل کرنا یا ڈور ناک کرنا، کوئی بھی چیز جس کے ذریعے گھر والوں کو پتا چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے، اس کا استعمال ضروری ہے. یا پہلے فون پر آپ بتا دیں کسی بھی ذریعے سے. پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس میں داخل نہ ہونا. اکیلے گھر میں مت جانا ورنہ کوئی چوری کی تہمت ہی نہ لگا دے. اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اگر کوئی مصروف ہے اس وقت تمہیں اٹینڈ نہیں کر سکتا اور تم اجازت اور اطلاع کے بغیر چلے گئے ہو تو پھر قصور تمہارا اپنا ہے. اگر تمہیں اجازت نہیں ملتی اندر آنے کی تو پھر مت جاؤ. اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. یعنی جب لوٹ کے کوئی جانے کا کہے تو خوشی سے واپس جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے حکم ماننے کی بات ہے. البتہ بے آباد گھروں میں داخل ہونے سے تم پر کوئی گناہ نہیں. جہاں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، یعنی خالی گھر ہے، تمہیں کسی نے رینٹ پر دے دیا، اب اس میں تم جا سکتے ہو اگرچہ وہ کسی اور کی ملکیت ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. مزید حکم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. اے نبی مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. یاد رکھیے آنکھ دل کا دروازہ ہے. جو چیز آنکھ سے دل میں چلی جاتی ہے بعضوں کو دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو آنکھ کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسی چیزوں پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے یا نگاہ بھر کے نہیں دیکھنا چاہیے. اور یہ مردوں کے لیے بھی اور آگے عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ جو انسان کو زنا کی طرف لے جائیں، حرام کی طرف لے جائیں، غلط چیز کی طرف لے جائیں یا دنیا کی محبت، خواہشات، حسرتیں دل میں پیدا کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا جو وہ لامحالہ اسے ملے گا. بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور اس میں سامنے بھی کسی کو دیکھنا اور تصویریں بھی ایسی ننگی دیکھنا اور پورن دیکھنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں اور یہ ایمان کے منافی عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ. یعنی ایک چیز دیکھی اٹریکشن ہوئی پھر دوبارہ نہ دیکھو، پھر دوبارہ نہ دیکھو، کیونکہ پہلی تمہارے لیے معاف ہے لیکن دوسری نہیں. اچانک نظر پڑے تو نظر پھیر لینی چاہیے. اور جو شخص 6 چیزوں کی ضمانت دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اس کو دی، اور اس میں ایک شرمگاہوں کی حفاظت اور دوسرے نگاہوں کو جھکا کے رکھنا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. یعنی ان کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے کچھ مزید احکامات بھی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت میں انسان کا میک اپ، خوبصورت کپڑے اور جسم کے وہ حصے جو چھپانے کے لائق ہیں جیسے گلا وغیرہ ہے، تو ان چیزوں کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، مگر جو از خود ظاہر ہو جائے. مثلاً آپ نے ہاتھ بڑھایا کوئی چیز اٹھانے کے لیے، تھوڑا سا بازو سے کپڑا ہٹ گیا، کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا اس طرح کی. اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں. لیکن افسوس یہ کہ بعض لوگ سکارف بھی لیتے ہیں تو وہ گلے میں ہی لپیٹ لیتے ہیں اور سینہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے. بعض لوگوں کا پورا سینہ ننگا ہوتا ہے، بعض آدھا ننگا کر کے پھرتے ہیں. تو یہ قرآن کے حکم کے صریح خلاف ہے. سکارف لیں اپنی چیسٹ پوری ڈھانپ پہ، صرف اوپر اوپر گلے کی حد تک نہیں، یا اس طرح نہیں کہ دوپٹہ یوں لے کے سینہ ڈھانپ دے اور گلا ننگا ہو رہا ہو. کیونکہ خمار کہتے ہیں سر کے کپڑے کو، یعنی سر کا کپڑا اس طرح پہنے کہ وہ سینے تک آ جائے.
اور اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں، یعنی اپنا میک اپ اور زینت اور خوبصورتی غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، مگر ان لوگوں کے سامنے، خاوند کے باپ یعنی سسر، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی ستیلے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اور اپنے میل جول والی عورتیں، کنیزیں جن کی وہ مالک ہوں، اپنے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں، اور ایسے لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے یعنی زیورات وغیرہ کی، اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. یعنی عورتیں پاؤں میں بھی بعض اوقات بچنے والا زیور پہنتی ہیں یا کچھ، یا ایسی جوتی بعض اوقات کہ جس سے پوری مارکیٹ متوجہ ہو جائے کہ کون جا رہا ہے. تو زمین پہ پاؤں مار کے بھی چلنا عورت کے لیے ناپسندیدہ ہے. اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی ان سارے احکامات کو ماننے کے بعد بھی توبہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ جاتی ہو، کرنے کے باوجود بھی کوئی بھول چوک نہ ہوتی ہو. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، توبہ کب کریں گے؟ نہ اس کو گناہ سمجھا، نہ اس سے باز آئے، اور اگر ہو چکا تو توبہ بھی نہیں کی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سورت جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نازل کیا، یہ ہمارے احکامات ہیں اور ہم نے فرض کیا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا اس زینت کو چھپانا کوئی فرض ہے؟ اللہ نے سورت کے شروع میں کہہ دیا یہ فرض احکامات ہیں، تو پھر اور کون سے فرض کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر سے چلنے والی ہیں. ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح، یعنی بہت کم، جو کلرڈ قسم کے برڈز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی نظر آتے ہیں کسی خاص موسم میں. تو یہاں توبہ کا وجوب بھی ہے کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود اور برائیوں سے بچنے کے باوجود بھی انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، بلکہ آپ تو معصوم عن الخطا تھے. مزید احکامات. اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں یعنی اکیلے ہیں، سنگل ہیں، ان کے نکاح کر دو تاکہ زنا کی طرف نہ جائیں. اور اپنے لونڈی غلاموں کے بھی جو نکاح کے قابل ہوں، اگر وہ محتاج ہے تو اللہ انہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. یعنی رشتہ ملنے پر نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو: نماز جب وقت ہو جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، اور اکیلا سنگل کہ نکاح میں جب اس کا ہم پلہ رشتہ مل جائے. اور نکاح کشادگی کا باعث ہے. یعنی اگر بچوں کے حالات بہت زیادہ اچھے بھی نہیں تو بھی نکاح سے انشاءاللہ دونوں مل کے جب گھر بنائیں گے تو برکت ہو جائے گی. تو اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، اور بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ کر کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی جاب نہیں ہے، ابھی فلاں نہیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے کام ہوتے جائیں گے. نکاح ان چیزوں میں حائل تھوڑی ہے. یہ تو ہم نے لائف سٹائل ایسا بنا لیا کہ جب شادی ہوگی تو سبھی کو چھوڑ بیٹھے. یعنی بعض بچیاں اتنا اچھا پڑھنے لکھنے میں ہوتی ہیں، کام میں ہوتی ہیں، لیکن شادی ہوگی بس پھر سو کے وقت گزارا جا رہا ہے. بس پہننے، کھانے، اوڑھنے، سیر سپاٹے کی طرف توجہ ہے اور پروڈکٹیو لائف نہیں بسر کرتی. تو شادی کاموں میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ انسان کو اچھے مددگار مل جائے تو پھر انسان اور زیادہ بہتر طور پہ آگے بڑھ سکتا ہے. اور جو لوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے، یعنی مال نہیں، انہیں زنا وغیرہ سے بچے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے ہماری چونکہ شادی نہیں ہوتی اس لیے ہم زنا کر سکتے ہیں. نو جواز، تاکہ اللہ نے اپنے فضل سے غنی کر دے. اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کرنا چاہیں، اگر تم ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو، یعنی انہیں آزاد کرنے کے لیے. اور اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دو. اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں دنیاوی فائدوں کی خاطر بدکاری پہ مجبور نہ کرو. زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی لونڈیوں سے پروسٹیٹیوشن کا کام کرواتے تھے اور ان کی کمائی خود رکھ لیتے تھے. اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو ان پر جبر کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور پکڑ تو پھر اس کی ہوگی جو کسی کو برائی پہ مجبور کر رہا ہے. ہم نے تمہاری طرف واضح احکام بتلانے والی آیات بھی نازل کی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں بھی نازل کر دی ہیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے.
اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ ہو، یہ چراغ فانوس میں رکھا ہوا ہو، وہ فانوس ایسا صاف شفاف ہو جیسے ایک چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ مشرق میں ہوتا ہے نہ مغرب میں. اس کے تیل کو اگر آگ نہ بھی چھوئے تو بھی وہ از خود بھڑک اٹھنے کے قریب ہوتا ہے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ اپنے ایسے ہی نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے. وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ آیت نور بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اسی سے سورت کا نام بھی سورت النور ہے. تو اللہ حسی اور مانوی طور پر آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے، اس کا حجاب نور ہے. اگر وہ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ مبارک کے انوار و جلال حد نگاہ تک ساری مخلوق کو جلا کر رکھ دیں. اس کے نور سے عرش، کرسی، سورج، چاند اور جنت منور ہیں. اسی طرح مانوی نور کا منبع بھی اللہ ہے. اس کی کتاب نور ہے، اس کی شریعت نور ہے، ایمان نور ہے. اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور اس کے مومن بندوں کے دلوں میں جو معرفت الہی ہے، اللہ کی پہچان ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا نور ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہو تو گمراہیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا جائیں. لہٰذا ہر وہ مقام جہاں اللہ کا نور نہیں، وہ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے. اس کے نور کی مثال یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ رہنمائی کرتا ہے، وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے. وہ ایک تاک کی طرح ہے، نیش کی طرح، جس میں چراغ ہو، کیونکہ تاک چراغ کی روشنی کو جمع کر دیتا ہے. جب ایک کلوز جگہ پر آپ چراغ رکھتے ہیں تو روشنی کی کنسنٹریشن ہو جاتی ہے، اس کو بکھرنے نہیں دیتا. چراغ شیشے کے فانوس میں رکھا ہوا ہو، اور وہ فانوس اپنی صفائی اور خوبصورتی کی وجہ سے یوں لگے جیسے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہو، یعنی وہ موتی کی مانند چمکتا ہو. یوقد من شجرۃ مبارکہ، یعنی وہ چراغ جو اس چمکدار فانوس کے اندر ہے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جس کا شعلہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے. اور وہ مشرقی جانب نہیں اور نہ مغربی، یعنی اس پر سورج کی پوری روشنی پڑتی ہے، ایسی جگہ کا زیتون. اور یہ کہتے ہیں کہ ملک شام یا فلسطین کا زیتون ایسا ہوتا ہے جس سے صبح اور شام سورج کی روشنی حاصل ہوتی، سورج کا اینگل ایسا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ نہایت عمدہ ہوتا ہے. اس کا تیل بھی بہت صاف ہوتا ہے. قریب ہے کہ اس کا تیل یعنی انتہائی صاف ہونے کی وجہ سے آپ ہی آپ روشنی دینے لگے، یعنی اس تیل کے اندر سے بھی ایک روشنی پھوٹتی ہے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، اور جب اسے آگ چھو جائے تو روشنی بہت زیادہ ہو جائے. تو روشنی پر روشنی، نور پر نور، یعنی آگ کی روشنی اور زیتون کے تیل کی روشنی. تو یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یہ دراصل مومن کے حالات کی مثال ہے کہ مومن کا دل جو ہے اللہ کے نور سے منور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت پر پیدا کیا. تو سب سے پہلا فطرت کا نور ہے، اور پھر وہ زیتون کے صاف تیل کی طرح پاک ہے، فطرت سلیم ہے. پھر جب اس پر ایمان آیا تو اس کے دل کو اس نے اور روشن کر دیا، جیسے آگ چراغ کی بتی کو روشن کر دیتی ہے. تو اسی طرح ایمان سے اس کے اندر سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست نکل گئی. اور پھر اس کے بعد وہ جب قرآن کا نور، علم کا نور حاصل کرتا ہے تو یہ سارے نور اکٹھے ہو کر انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہ رکھے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا. تو غض بصر کے بعد آیت نور کا ذکر ہے، کیونکہ انسان جب حرام سے بچتا ہے تو پھر اس کو نور حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے. نور علی نور، تو کتنے نور جمع ہو گئے مومن کے دل کے اندر، جس سے پھر صرف مومن خود ہی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اپنے ماحول کو بھی روشن کرتا ہے. اور اسی مقدار سے اس کی روشنی ہوتی ہے جس مقدار میں اندر نور ہوتا ہے. یعنی اس کے اپنے اندر بھی شرح صدر ہوتا ہے کہ وہ جس راہ پہ چلا جا رہا ہے اس میں اس کو کوئی شک نہیں ہوتا، یقین حاصل ہوتا ہے، اور اس پر سارے نقصان اٹھا کر بھی عمل کر رہا ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے لیے بھی منبع نور بن جاتا ہے، اوروں کو اپنی زندگی کے نور سے روشن کرتا ہے، ان کے لیے اچھا رول ماڈل بنتا ہے، اچھی مثال بنتا ہے. اور مومن ایسا ہی ہوا کرتا ہے. یہ ان گھروں میں ہوتے ہیں، یعنی ایسے مومن ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، یعنی مساجد، اور اس کا ذکر کیا جائے. ان مساجد میں صبح و شام ایسے لوگ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. یعنی مومن وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، جہاں نیکی اور خیر اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان مجالس سے اس کی محبت بے مثال ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو، اور ان کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ،
اور وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اہل آسمان کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے. تو مردوں کے لیے تو مساجد ہیں اور عورتوں کے لیے ان کے گھر ہیں جن کو انہیں قرآن کی تلاوت سے، دین کی مجالس سے روشن کرنا چاہیے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں اپنے گھر میں بھی کوئی حلقہ کروں. یعنی جیسے اب رمضان ختم ہوگا، یہاں پر پروگرام ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کے اندر ایک خلا سا ہوگا. اس خلا کو نہیں چھوڑیے، آپ فوراً کہیں نہ کہیں کمٹمنٹ کر لیجئے. کوئی تجوید کا کورس شروع کر لیں، کوئی تفسیر کا کر لیں. جب یہ دورہ قرآن ختم ہوگا تو آن لائن دن میں 3 پارے کر کے ان خواتین کے لیے جو پورا مہینہ چھٹی نہیں لے سکی اور رمضان کے آخری عشرے میں وہ کچھ پڑھنا سیکھنا چاہتی ہیں تو پھر ایک دفعہ پورا قرآن مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ رمضان کے بعد عید کے بعد پھر آپ نے اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ روزوں نے آپ کے اوپر ایک ایمانی اثر ڈالا، تقویٰ حاصل ہوا آپ کو، قرآن کے پڑھنے نے آپ کے اندر نور کی شمع روشن کر دی. اب یہ نور بجھنے نہ پائے، اس کو ایمان سے، قرآن سے، علم سے روشن رکھیں. کسی نہ کسی علم کی مجلس کو ضرور اختیار کریں، اور کبھی اپنے گھر کے اندر بھی، چاہے ہفتہ وار، چاہے مہینے میں ایک دفعہ، چاہے زندگی میں ایک دفعہ، کیونکہ وہ گھر آسمان سے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جہاں یہ نور روشن ہوتا ہے. حتیٰ کہ عید کی پارٹیوں میں بھی جب آپ جائیں یا لوگوں کو بلائیں تو وہاں بیٹھ کر بھی علم کی کوئی بات ضرور کریں. یعنی جو قرآن آپ نے پڑھا، ماشاءاللہ آپ روز آ کے اتنے اچھے اچھے پوائنٹس شیئر کرتے ہیں، آپ نے یہ نوٹس بھی لیے ہوئے ہیں، آپ اپنی ڈائری اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں کہ میں نے رمضان کیسا پایا اور اس میں کیا سیکھا. تو چند ایک اچھی اچھی باتیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو یہ آپ کا نور دوسروں تک پھیلے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. فرمایا رجال، وہ ایسے لوگ ہیں انہیں اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت. اسی طرح مومن عورتیں جو ہیں گھر کے کام کاج، اپنی ذمہ داریاں، جابز، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. تو یاد رکھیے، گھر کا کام کر رہے ہو یا باہر کا کام، نماز کا وقت آ گیا دوڑ پڑے اللہ کے ذکر کی طرف. اور وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ ان کا بہتر بدلہ انہیں دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی. اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. اور جو کافر ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو جسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو. دھوکا، یعنی کافر جو ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی میں اتنا خوش ہے، شراب کی طرح ہے اس کی وہ خوشی، اور جس چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اچیومنٹ ہے، یہ میری کامیابی ہے، وہ دراصل جو وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں تھا. ایسا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ. انسان اپنی زندگی میں کچھ تمنائیں، حسرتیں، کچھ گولز، ایمز رکھتا ہے. جب وہ ایک چیز کو اچیو کر لیتا تو پھر واٹ نیکسٹ، کچھ کرنے کو نہیں، کتنا خلا ہو جاتا ہے. پھر وہ آگے بڑھتا ہے، شراب، پھر جب اس کے پاس پہنچتا تو پانی نہیں ہوتا، پھر اگلی منزل پہ روانہ ہو جاتا. تو اللہ کو نہ ماننے والا اور اللہ کی طرف نہ آنے والا ساری زندگی دھوکے میں رہتا ہے. وہ جن سنہری چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، جب وہ ان کو حاصل کر لیتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے تو وہ کچھ نہیں ہوتی، وہ تو ہاتھ سے نکل چکی ہوتی. اب تک زندگی میں جو کچھ ہم نے حاصل کیا وہ کدھر ہے، چلا گیا، گزر گیا. تو اس لیے انسان اس دھوکے میں نہ رہے، کیونکہ قیامت کے دن ان چیزوں کا کچھ بدلہ نہیں ملنے والا. حتیٰ کہ جب وہ اس شراب کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ نہیں پاتا، بلکہ اس نے اللہ کو وہاں موجود پایا. مرنے کے بعد تو اللہ کا سامنا کرنا ہوگا جس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. یا پھر کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر ایک بادل ہو، تاریکی پر تاریکی چڑھی ہوئی ہے، فطرت بھی سلیم نہیں، ایمان بھی نہیں، عمل صالح بھی نہیں، علم کی روشنی بھی نہیں، اندھیروں میں جی رہا ہے انسان. اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے. جسے اللہ روشنی عطا نہ کرے اس کو کہیں سے بھی نور نہیں مل سکتا، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں، کیونکہ نور کا منبع اللہ کی ذات ہے، حسی بھی اور مانوی بھی. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تو کیا آپ نہ کریں گے؟ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. کیا ہمیں بھی معلوم ہے؟ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے. نیز آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پہنچے ہوتے ہیں، ان کی ٹریفک کا کوئی شور اور دھواں کچھ بھی نہیں ہوتا.
حالانکہ وہ آپ کی گاڑیوں سے زیادہ بھاری بوجھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے ٹرک سے زیادہ لوڈڈ ہوتے ہیں. پھر بادلوں کے اجزاء کو آپس میں ملا دیتا ہے، بہت سے بادل ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے، بہت پیار سے ایک دوسرے کے اوپر جہاں جہاں جگہ ملتی ہے وہ جگہ کو بھر دیتے ہیں. پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں. یہ کس کی قوت ہے، یہ کس کی قدرت ہے، یہ کون ہے اس فوگ میں سے پانی ٹپکانے والا. کبھی کبھی عمارتوں کے پاس سے گزرتے ہیں نا، کبھی آپ کے کھڑکی سے شاید اندر بادل آ جائے، پکڑ کے اس میں سے پانی نکالے، کچھ بھی نہیں نکلتا. اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے. کبھی آپ ایئر ٹریولنگ کے دوران دیکھتے ہیں کہ بعض بادل بالکل ایسے لگتے ہیں کہ اوپر جیسے کوئی پہاڑ کھڑا ہو. پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بھی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے. اللہ ہی رات اور دن کا عدل بدل کرتا ہے. بلا شبہ اہل نظر کے لیے ان نشانیوں میں عبرت کا سامان ہے. اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پر، کچھ 4 پاؤں پر، اور جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. یہ ورائٹی ان کریشن یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتلانے والی آیات اتاری ہیں، اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی تو اللہ ہی جسے چاہے کرتا ہے. یاد رکھیے یہ رہنمائی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے علم کی رہنمائی اور ایک ہوتی ہے توفیق کی، کہ علم آنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں توفیق کی دعا بھی مانگنی چاہیے. یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے. حقیقتاً یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کچھ لوگ اعراض برتنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول پہ راضی نہیں ہے، پھر ایمان کیسا ہے ان کا؟ اور حق ان کی موافقت میں ہو تو بڑے مطیع و منقاد ہو کر چلے آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کر جائیں گے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود ہی ظالم ہے، اندر چور ہے، اس لیے وہ آپ کے پاس نہیں آتے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں. ایک کے آخر میں کہا مفلحون اور یہاں کہا فائزون، اور دونوں میں شرط کیا ہے؟ کہ اللہ اور رسول کی بات پہ لبیک کہنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیاب وہ ہیں جو قرآن و سنت کو فالو کریں. منافقین اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر رسول سے کہتے ہیں اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے، یعنی جس کام کے لیے آپ کہیں گے آپ ان سے کہیے قسمیں نہ کھاؤ. مطلوب قسمیں نہیں، تم سے اس وقت قسمیں کھانا نہیں ہے مطلوب، دستور کے مطابق اطاعت ہے، کر کے دکھاؤ. تمہاری سچائی قسموں سے نہیں ظاہر ہوتی، عمل سے ظاہر ہوگی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. آپ ان سے کہیے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. بار بار تکرار ہے، اس لیے کیسے الگ کر سکتے ہیں رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سے؟ پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو رسول کے ذمہ تو وہی کچھ ہے جس کا وہ مکلف ہے، یعنی تبلیغ کرنے کا، اور تمہارے ذمہ وہ کچھ ہے جس کے تم مکلف ہو، یعنی اطاعت کے. اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اور رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے، باقی اس کی ذمہ داری نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ تم نے کام کیا یا نہیں. وہ تو ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے. تم میں سے جو مومن ہے اور نیک کام کرتے ہیں، سوچیے اپنے بارے میں، ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ایسے ہی جانشین بنائے گا جیسے تم سے پہلے لوگ بنائے گئے، اور ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا، اور ان کی حالت خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. بس وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے.
اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی ذکر نہیں کیا، یعنی اتنی امپورٹنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. اس طرح توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. اچھا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف کیا آپ کی زندگی میں تھی؟ کیا آپ صرف ان لوگوں کے رسول تھے یا ہمارے بھی ہیں؟ ہمارے بھی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث کا مطالعہ بھی کیا جائے. تو الحمدللہ یہاں پر بخاری کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، فرائیڈے ایوننگ کو انگلش میں ہوتی ہیں، آج ہوگی انشاءاللہ، اور اسی طرح اردو میں بھی صبح کے اوقات میں ہوتی ہیں. تو سنت کا علم بہت وسیع خزانہ ہے. جو اس سے محروم رہا بہت بڑی خیر سے محروم رہا، پوری زندگی بسر کرنے کے طریقے اس میں سکھائے گئے ہیں. تو اس لیے علم کے حریص ہوں، کیونکہ اطاعت کے لیے حکم جاننا ضروری ہے اور اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. آپ کافروں کے متعلق یہ خیال نہ کیجئے کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں، کہ اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا یا انہیں عذاب نہیں دے سکتا. ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر جو ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے ہوں لازم ہے کہ وہ دن میں 3 بار اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوا کریں. ٹھیک ہے، چھوٹے بچے بھی اجازت لے کے نماز فجر سے پہلے پیرنٹس کے بیڈ روم میں نہ جائیں اجازت کے بغیر. ظہر کے وقت، قیلولہ کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے وقف ہیں. ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقت میں ان کو بلا اجازت آنے جانے سے ان پر کوئی گناہ نہیں اور نہ تم پر کوئی گناہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس قدر پرائیویسی کا لحاظ رکھا گیا کہ چھوٹے بچوں کو بھی ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے ہسبینڈ وائف کی آپس کی انٹیمیسی اور ایک دوسرے کے تعلقات کے بارے میں. بعض مائیں تو بچوں کو واش روم میں لے کے گھس جاتی ہیں، ان کے سامنے ننگا نہ آتی. حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے. پوچھنے میں پتہ چلتی جی روتے ہیں. اس کا کوئی اور بندوبست کرے، نہ کہ ان کو ننگا دکھائیں پھر اپنا آپ، پھر آپ کپڑوں میں ہی نہ آئیں تاکہ وہ آپ کو ننگا تو نہ دیکھیں. کیونکہ بچپن سے ان کے سامنے حیا کے تقاضے پامال کر دیے جاتے ہیں، پھر بڑے ہو کر ان کے لیے یہ چیزیں بس ایسے ہی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اللہ کے حکم سے نافرمانی کرنے لگتے ہیں. فرمایا تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی پڑتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے. وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. اور جب لڑکے سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اذن لیا کریں جیسے ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے، یعنی گھر میں داخل ہوتے ہوئے. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں، 2 شرائط ہیں، یعنی بوڑھی ہو چکی ہوں لیکن شادی کی کوئی امید نہ ہو، کیونکہ کچھ خواتین 60+ بھی ہو کر بالکل فٹ اور ینگ ہوتی ہیں. اگر وہ اپنی چادر، یعنی جو باہر جاتے ہوئے بڑی چادر لی جاتی ہے، وہ اتار دیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، یعنی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا چاہتی ہوں. تاہم اگر وہ چادر اتارنے سے پرہیز ہی کریں تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. اس بات میں نہ اندھے پر، نہ لنگڑے پر، نہ مریض اور نہ خود تمہارے لیے کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں اور نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں، بہنوں، چچاؤں، پھوپھیوں، ماموں، خالاؤں کے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا ان کے گھروں سے جن کے تم سرپرست ہو، یا اپنے دوست کے ہاں سے کھا لو. نہ ہی اس بات میں کوئی گناہ ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ. البتہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو، یعنی گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے تمہارے لیے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو. تو یاد رکھیے یہ مومنوں کا آپس کا تعلق بتایا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانے پہ ویلکم بھی کرتے ہیں اور کھانے والا بھی کسی قسم کی جھجک اور آڑ محسوس نہیں کرتا. اور اس میں خاص طور پہ رشتہ داروں کے علاوہ دوستی کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ دوستی بھی ایک رشتہ ہوتی ہے اور بعض اوقات خون کے رشتوں سے بھی زیادہ رشتہ بڑھ جاتا ہے. یہ ابن عباس کہتے ہیں کہ دوست رشتہ داروں سے زیادہ تاکید والا ہے، کیونکہ انسان ان کے ساتھ بعض اوقات زیادہ وقت گزارتا ہے. اور یہاں خاص طور پر اس ملک میں آپ دیکھیں کہ جہاں اپنے کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں ہوتے تو دوست ہی رشتہ داروں کی جگہ لے لیتے ہیں.
مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے. یہ ایک اصول دے دیا گیا کہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے، جو مل کے کام کیا جاتا ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چلائی جاتی، مشورے سے کام ہوتا ہے، اور اس میں اپنی جگہ یا اپنا کام بھی بغیر اجازت کے نہیں چھوڑا جا سکتا. اے رسول، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں. تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دیں اور جسے چاہیں نہ دیں. یعنی یہ بھی امیر کی اتھارٹی میں ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ چھٹی نہیں دینی چاہیے تو وہ نہ دے. یہ نہیں کہ وہ کسی ضد کی وجہ سے کہے، اگر واقعی حقیقی ضرورت ہے تو کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے. اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجیے، اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مسلمانوں، رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی ادب سے پکارو، نام لے کر نہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، یعنی کام کے بیچ میں یا مجلس سے چپکے سے. منافقین ایسے کرتے تھے کہ ذرا آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوا، پہلے آ کے حاضری لگوا لی اور پھر غائب ہو گئے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو معلوم ہے. لہٰذا جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں. استغفر اللہ، یہ ہم سب کے لیے ڈرنے کی بات ہے. سنتوں کی مخالفت، حدیث کی مخالفت انسان کو بہت بڑے فتنے میں ڈال دیتی ہے، یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی بات ہے، اور اسی احترام کا حصہ ہے کہ آپ کے دیے ہوئے علم کا بھی احترام کریں اور سنتوں کی پیروی کریں. اور پھر اس کے بعد جو لوگ ان دینی علوم کی تعلیم دے رہے ہوں، علم دے رہے ہوں، ان کا بھی ادب اور لحاظ رکھیں. یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتلا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. سورۃ الفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، یعنی یہ قرآن، تاکہ وہ کل اہل عالم کے لیے برے انجام سے ڈرانے والا بن جائے. یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہے تاکہ وہ برے انجام سے بچیں. وہی ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا، یعنی اس کی تقدیر مقرر کی. یاد رکھیے تقدیر بہت پہلے لکھی جا چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا ہے: اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل، وہ شقی ہوگا یا سعید، اور کوئی چیز تقدیر پہ سبقت نہیں لے جا سکتی اور اس میں کچھ اضافہ اور کمی نہیں ہوتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے پاس چوائس ہی کیا رہ گئی؟ تو وہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے چوائس بھی دی ہے، تقدیر بھی لکھی. اور تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا سابق علم، پہلے سے ہی پتا ہے کس بندے کو میں کیا دوں گا اور وہ اس سے کیا کرے گا. تو اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اور تقدیر کے معاملے میں بہت بحث کرنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کو مس لیڈ کر سکتی ہے اور گمراہ کر سکتی ہے. تو ہمیں جب بھی تقدیر کے مسئلے میں کوئی شک پیدا ہونے لگے یا کوئی پریشانی آنے لگے تو رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون پڑھ لینا چاہیے. واتخذوا من دونہ آلہہ، اور انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور الہ بنا لیے. لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں. انہیں خود اپنے نفع نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور نہ ہی انہیں کسی کو مارنے، زندہ کرنے اور مردہ کو اٹھا سکنے کا کچھ اختیار ہے. کافر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے، افطرا، گھڑی ہوئی چیز ہے، نعوذ باللہ، جسے اس نے خود بنا ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا. اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جنہیں اس نے نقل کرا لیا ہے، سو وہی داستانیں صبح و شام اس کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. آپ ان سے کہیے قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے، تبھی تو یہ کتاب رہنمائی والی ہے.
انسانوں کے پاس وہ علم نہیں کہ جس کی بنا پر وہ سارے انسانوں کی رہنمائی کا کام کر سکے، اور وہ یقیناً بہت بخشنے والا، رحم والا ہے۔ نیز وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈرایا کرتا۔ تو یاد رکھیے پیغمبر بہت عاجزی والے انسان ہوتے ہیں، اور عاجزی اختیار کرنا پیغمبری کے خلاف نہیں ہے، یعنی کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا، شادی بیاہ کرنا، یہ چیزیں کسی کی شان اور مرتبے میں کمی نہیں کرتی۔ اور پھر عام لوگوں کی طرح کھانا پینا، ان کا کیا تھا، جیسے ہم کھاتے ہیں وہی یہ کھاتا ہے، اس سے آگے زیادہ بہترین کیوں نہیں کھاتا، اس کا لباس زیادہ بہترین کیوں نہیں، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں جو باڈی گارڈز ہوتے اس کے ساتھ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی کہ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے، اپنے آپ کو بشر کہتے تھے، فرشتہ نہیں بتاتے تھے، اس پر کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا تو کوئی باغ ہی ہوتا جس سے اطمینان کی روزی کھا سکتا۔ یہ ساری چیزیں جو اسٹیٹس سمبل ہیں یہ کیوں نہیں اس کے پاس؟ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو شدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ اے نبی غور کیجئے، یہ لوگ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات، وہ چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بھی بہتر چیزیں دے سکتا ہے، ایک نہیں کئی باغ جن میں نہریں جاری ہوں اور کئی محلات دے سکتا ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ لیکن بات یہ نہیں، بلکہ یہ لوگ دراصل قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جب وہ دور سے انہیں یعنی اپنے شکار کو دیکھے گی تو یہ اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لیں گے۔ استغفر اللہ۔ جب اس میں دست و پا بستہ ایک تنگ جگہ سے پھینکے جائیں گے تو اس وقت موت پکاریں گے، اس وقت انہیں کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ ان سے پوچھئے کیا یہ انجام اچھا ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ کانت لہم جزا، جزا کہتے عمل کا بدلہ، اور ان کی آخری منزل ہوگی، وہاں انہیں جو کچھ وہ چاہیں گے ملے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تمہارے رب کے ذمہ ایسا وعدہ ہے کہ جو پورا کیا جائے گا۔ اور جس دن اللہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے اکٹھا کرے گا تو ان معبودوں سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہماری مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، مگر تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو خوب سامان زیست دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے کے قابل۔ فقد کذبوکم بما تقولون، تو انہوں نے جھٹلایا تمہیں اس پر جو تم کہتے ہو، یعنی جو تم آج کہتے ہو اس دن تمہارے معبود تمہیں جھٹلا دیں گے، پھر نہ تم عذاب کو ٹال سکو گے اور نہ تمہیں کہیں سے مدد مل سکے گی، اور جو بھی تم میں سے ظلم کر رہا ہے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ تو کیا تم صبر کرو گے، یعنی ان کے تان و تشنیع پر، ان کے ستانے پر، اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، تو انسان کو پھر ان کی تکلیف دہ باتیں سننا پڑتی ہیں۔ سن کے کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے، اور صبر میں بڑا اجر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔